الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، آج ہم بات کریں گے استقبال رمضان پر کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ مضمون 2-3 ہفتے پہلے بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا وہ مضمون بھی بڑا اہم تھا۔ ایک وقتی عبادت ہے اور ایک دائمی عبادت ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہر عبادت کو اہمیت دینی چاہیے۔ خیر بہرحال اللہ رب العزت ہمیں قیمتی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان کے عنوان پر اور بھی بات کرتے رہیں گے اور آپ حضرات سنیں گے تو واقعتاً احساس ہوگا کہ یہ بات بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ احساس تو تھا لیکن مجبوری تھی جس کی وجہ سے عنوان شروع نہ کیا گیا۔ بہرحال اللہ نے موقع دیا ہے تو کچھ باتیں سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا، اب اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے عبادت کے لیے، اور ہم سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ امتیں آ کر گئی۔ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا کے اندر آئے، جتنے نبی آئے اتنے نبیوں کی امتیں بھی دنیا کے اندر آئی۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، ہماری عمر کم اور تھوڑی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو بہت بلند کیا ہے۔ تمام انبیاء کے امام ہمارے آقا ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہمارے آقا ہیں، اور تمام انبیاء سے افضل ہمارے آقا ہے۔ ہمارے آقا کا مقام بلند تو آقا کی امت کا مقام بھی بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے افضل امت قرار دیا۔ اب جب یہ امت سب سے افضل ٹھہری اور افضل نبی کی امت ہے، لیکن اس کو زندگی بہت کم دی گئی، عمر بہت کم دی گئی۔ پہلی امتوں کو عمریں زیادہ ملی، لہذا ان کی عبادتیں زیادہ، ان کی نیکیاں زیادہ۔ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس امت کی عبادتیں بھی تھوڑی ہوگی، ہماری نیکیاں اور ہمارے اعمال بھی کم ہوں گے۔ لیکن اللہ نے اس امت کو مقام دیا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت پر مزید احسان یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کچھ اوقات ایسے دیے کہ جن اوقات میں، جن وقتوں میں تھوڑی سی قربانی دینے پر، تھوڑی سی عبادت کرنے پر اللہ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں کام کم دام زیادہ، کام کم دام زیادہ۔ آدمی
عمل تھوڑا کریں اللہ کی طرف سے بدلہ بہت زیادہ ملتا ہے. تو اللہ نے ہم پر مزید احسان یہ فرمایا ایسے اوقات مرحمت فرمائے. ان اوقات میں سے اور ان وقتوں میں سے ابھی 3 روز کے بعد شروع ہونے والا ماہ مبارک ماہ رمضان ہے. اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا. عام دنوں میں نفل پڑھو تو نفل کا ثواب، فرض پڑھو تو 1 فرض کا ثواب وہ 10 گنا ملے 50 گنا ملے، وہ اخلاص کے اوپر ہے. لیکن اللہ نے اس مہینے میں عبادتوں کا بھاؤ بڑھا دیا. نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے، 1 فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر یعنی 70 فرضوں کا ثواب ہے. تو اللہ رب العزت نے اس امت پر جو احسان فرمایا، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل آمد کو ہے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے یا اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے گا. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازوں میں بھی شریک تھے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں رہتے تھے. کسی کا بھائی تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کی ماں تھی، کسی کا باپ تھا. گئے رمضان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں کہ دلہن بنی تھی بیٹی، اس نے لال جوڑا پہنا تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی سجی تھی، یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ بیوہ ہو گئی. کتنے بچے ایسے تھے کہ گزشتہ رمضان میں ان کے سروں کے اوپر ان کے ابا کا سایہ تھا، یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ یتیم ہو گئے. کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا، کسی کی بہن دنیا سے چلی گئی، بوڑھے ماں باپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہمیں زندگی دی، لیکن ابھی بھی رمضان پا سکیں گے یا اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آ جائے گا پتہ نہیں ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں، آنے والے مہینے کا استقبال کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ماہ رمضان خدا کی طرف سے، رب کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے، ایمان والوں کے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے، آنے والے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کا میزبان پر حق ہے. عام مہمان چاہے کوئی بھی ہو، جب مہمان آتا ہے میزبان پر مہمان کے بنیادی 3 حق ہے. بنیادی 3 حق ہے. پہلا حق یہ ہے جب مہمان آنے لگے تو اس کا استقبال کیا جائے. مہمان آنے لگے اس کا استقبال کیا جائے، جب تک مہمان رہے اس کا اکرام کیا جائے، اور جب مہمان جانے لگے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو رخصت اور الوداع کیا جائے. یہ بنیادی 3 حق ہے. آنے پر استقبال ہے، جب تک رہے اکرام ہے، جانے لگے تو رخصت اور الوداع ہے. جسمانی مہمان کے آنے پر اس کے حساب سے، اس کی شان کے حساب سے اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے اور اس کو الوداع کیا جاتا ہے. کوئی جسمانی مہمان ہمارے یہاں آئے تو ہم کیا کام کرتے ہیں؟ عمومی طور پر 3 کام بلکہ 4 کام کرتے ہیں. پہلا کام، مہمان کے آنے سے پہلے راستہ صاف کر لیتے ہیں، میرے آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو، تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دی ہم نے. دوسرے نمبر پر آدمی یہ کرتا ہے، گھر کے اندر صوفہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں تو اس کے کور بدل دیتا ہے، بیڈ اور پلنگ کی چادریں بدل دیتا ہے، دیواروں پر لگے پردے بدل دیتا ہے. مہمان آ رہے ہیں. اور تیسرا کام آدمی کیا کرتا ہے؟ خود بھی نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مہمان آ رہا ہے. اور چوتھا کام ہے، گھر والوں کو آرڈر دیتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے مہمان آ رہے اچھا کھانا پکاؤ.
जिस्मानी मेहमान आता है उसके इस्तकबाल में आदमी ये काम करता है, और रमजान तो अल्लाह की तरफ से आने वाला रूहानी मेहमान है। लिहाजा रमजान का इस्तकबाल कैसे किया जाए? रमजान का इस्तकबाल रूहानी एतबार से किया जाए। रमजान के आने से पहले पहले अपनी रूह को बेदार किया जाए, अपने दिल को जगाया जाए। कब तक ख्वाबे गफलत में पड़ा रहेगा, कब तक गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता रहेगा? अल्लाह का मेहमान तेरे दरवाजे पर दस्तक देने को है। अपनी रूह को बेदार किया जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, पहले से कामों की तरतीब बनाई जाए, और उसके साथ सच्ची नीयत के साथ अज़म किया जाए मुझे इस रमजान में क्या करना है। मौका मिले ना मिले, इसलिए बीच में ये बात कही जा रही है। अभी पर्चे छपवा कर रखे गए हैं, बड़े हजरात बच्चे न ले, बड़े हजरात वो पर्चा रमजान के एतबार से लिखा गया है। उसमें बातें जो लिखी है ना, टाइटल ये है रमजान में मुत्तकी बनने का कोर्स। हम रमजान में कैसे मुत्तकी बने, अल्लाह के फरमाबरदार कैसे बने, तो 14 उन्वान दिए गए हैं। वो 14 उन्वान जो है ना, वो रोजाना के कामकाज के हैं। उसमें 30 खाने दिए गए हैं, फिर 4 बातें और जो हफ्ते में सिर्फ एक बार करनी है, तो 4 हफ्ते मिलेंगे। लिहाजा 4 बातों के 4 खाने दिए गए हैं। अगर हम अपना जायजा लेना चाहे कि वाकईतन मैंने रमजान का इस्तकबाल किया, रमजान का इकराम किया, या वाकईतन ये रमजान भी गफलतों में गुजर गया, इसके लिए ये पर्चा है। ईमानदारी से अगर हम भरेंगे ना, तो हम खुद फैसला कर सकेंगे इस रमजान में मैंने क्या पाया और क्या खोया। बहरहाल रमजान अल्लाह की तरफ से आने वाला मेहमान है, उसका इस्तकबाल उसकी शान के मुनासिब किया जाए, तौबा कर ली जाए, गुनाहों से बचने का हत्तल इम्कान आदमी इरादा करे, अज़म करे और कोशिश करे। गुनाहों से बचने के लिए बुनियादी चीज इंटरनेट बंद कर दे। अल्लाह के वास्ते रमजान में मोबाइल में न कुरान करीम की तिलावत करो, न उसमें कोई दीनी प्रोग्राम सुनो, मोबाइल को छोड़ दो। 1 महीने के लिए मोबाइल को तलाक दे दो। अल्लाह का कलाम उठाए जमाना गुजर गया दोस्तों, इस मोबाइल ने आपको अल्लाह का कलाम उठाने से महरूम कर दिया। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कौल से, अपने मुबारक अमल से, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से और अपने अमल मुबारक से उम्मत को रमजान का इस्तकबाल करने का तरीका सिखलाया। हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का इस्तकबाल 2 महीने पहले से करते। जब रजब का चांद नजर आता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ए मेरे मौला, रजब को भी हमारे लिए मुबारक कर दे, शाबान को भी मुबारक कर दे, और रमजान की सआदत नसीब फरमा। क्या मतलब? ए अल्लाह, कहीं रजब में मेरी मौत न हो जाए, कहीं शाबान में मेरी मौत न हो जाए, मैं बिल्कुल रमजान के करीब पहुंच जाऊं और रमजान की सआदतों को न पा सकूं। अल्लाह रजब में भी बरकत दे, शाबान में भी बरकत दे, और रमजान तक पहुंचा दे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से रमजान का इस्तकबाल फरमाते। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजब के बाद रमजान की तैयारी करना शुरू कर देते, और शाबान में खुसूसन ज्यादा रोजे रखते ताकि रमजान के लिए रोजे रखना आसान हो जाए। आका यूं इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब रमजान आ जाता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को दुआ सिखलाते। रमजान आ जाता, आका सहाबा को दुआ सिखलाते। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमजान, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमजान। ए मेरे अल्लाह, मुझे रमजान के लिए सही सलामत रखना। क्या मतलब?
اے اللہ کہیں میں بیماریوں میں نہ گر جاؤ، کوئی مصیبت مجھ پر نہ آ جائے، کوئی حادثہ نہ آ جائے، اے میرے اللہ کوئی کیس بک نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں الجھنوں میں رہوں اور رمضان گزر جائے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اللہ رمضان کے لیے مجھے صحیح سلامت رکھنا۔ مطلب یہ ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی ٹینشن ایسا نہ آ جائے کہ آدمی ٹینشن کے اندر رہے اور رمضان گزر جائے۔ اللہم سلمنی لرمضان۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سکھلاتے تھے وسلم رمضان لی، اللہ میں تو صحیح سالم رہوں لیکن آنے والا رمضان ہمارے لیے وہ ماحول لے کر نہ آئے۔ اللہ میرے لیے رمضان کو صحیح سلامت رکھنا۔ کیا مطلب؟ رمضان آیا لاک ڈاؤن میں آیا، رمضان آیا کرفیو میں آیا، رمضان آیا حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں آیا، اب کھل کر جو عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، مسلمان اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تڑپتا تھا، آ نہیں سکتا تھا۔ تو پہلی دعا آقا نے کیا سکھلائی؟ اللہ مجھے صحیح سلامت رکھنا رمضان کے لیے، اللہ رمضان کو صحیح سلامت رکھنا میرے لیے، یعنی رمضان میں کوئی ایسے حالات نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان میں جیسی عبادتیں کرنی چاہیے ویسی نہ کر سکے۔ اور پھر تیسری دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے وَتَسَلِّم مِّنِّي، اے میرے اللہ اس رمضان میں جو بھی تو عبادت کی توفیق دے متقبلا، میری طرف سے قبول فرما لینا، میری طرف سے قبول فرما لینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کا استقبال یوں سکھاتے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنی ہے، اور رمضان کے آنے سے پہلے تین طرح کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ پہلی تیاری ذہنی کرنی ہے، ذہن کے اعتبار سے ہم تیار ہو جائے۔ اگرچہ دن بہت کم ہے، میں نے شروع میں کہا آپ حضرات بات سن کر سمجھیں گے کہ یہ بات بہت پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن مجبوری تھی۔ دوسری تیاری جسمانی اعتبار سے کرنی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کرنی ہے، اور تیسری تیاری دینی اعتبار سے کرنی ہے۔ ذہنی اعتبار سے کیا تیاری کرنی ہے؟ ذہنی اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں تیار ہونا ہے رمضان کے لیے۔ اے اللہ رمضان آئے گا میں روزہ رکھوں گا، اللہ رمضان آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، اللہ رمضان آئے گا نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ رمضان آئے گا میں زیادہ نہیں سوؤں گا، اللہ رمضان آئے گا تراویح تو پڑھوں گا، اس کے علاوہ بھی نفلوں کا اہتمام کروں گا، اللہ رمضان آئے گا تہجد پڑھوں گا۔ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ذہنی اعتبار سے۔ دوسرا دنیاوی اعتبار سے، رمضان میں ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ رمضان سے پہلے خریدی کر لے۔ ہمارے گھر میں کسٹر بنتا ہے تو کسٹر پاؤڈر پہلے سے لے لے، کھجور پہلے سے خرید لے۔ جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے رمضان میں، چاہے وہ افطاری کے نام پر ہو یا سحری کے نام پر ہو، وہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے خرید کر گھر میں رکھ لے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں چاند نظر آیا اور مسلمان بازار میں خریدی کرنے کے لیے گیا۔ عمومی طور پر دوستو ہمارے یہاں عید کے معاملے میں بڑی کمزوری ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہمارا نمازی کپڑا خریدنے کے لیے اپنی مارکیٹ میں نہیں ویراول کی مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ ویراول کپڑا خریدنے کے لیے گئے تھے۔ کیا ویراول کی مارکیٹ میں 11 مہینے کپڑا نہیں ملتا؟ آپ کو صرف رمضان ہی ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کو بالکل عام دنوں جیسا سمجھ رہے۔ اگر آپ کے دل میں رمضان کی عظمت ہوتی، رمضان کی وقت ہوتی، تو آپ یقیناً رمضان میں ایسا کام نہ کرتے۔ کپڑے خریدنے ہیں کوئی بات نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، رمضان سے پہلے خرید لیجئے۔ جوتوں کی ضرورت ہے، چپل کی ضرورت ہے، رمضان سے پہلے خرید لیجئے۔ ٹوپی، رومال، بنیان کی ضرورت ہے، رمضان سے پہلے خرید لیجئے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہمارے کچھ احباب ہیں جو رمضان میں علماء کرام کو، حفاظ کو کپڑا ہدیہ کرتے ہیں، ان سے بھی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے، دیکھیے اگر دینا چاہتے، ضروری نہیں ہے، اگر دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم رمضان سے پہلے دے دیجئے تاکہ علماء کپڑا سینے کے لیے دے دے اور وہ فارغ ہو جائے۔ ہمارے یہاں 27 کو بڑی اہمیت دی جاتی،
खास तौर पर आखिरी अशरे में क्या से क्या प्रोग्राम शुरू कर देते। अल्लाह के वास्ते इससे बचे। बातें इंशाल्लाह हमारे सामने और भी आती रहेगी। ये तो मेहमान का पहला हक बयान हो रहा है, इस्तिकबाल। इंशाल्लाह दूसरा हक भी बयान करेंगे आइंदा जुमा में, इकराम कैसे करना। तो खैर बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सामान की खरीदी हम रमजान से पहले कर ले, ईद की खरीदी रमजान से पहले कर ले। और तीसरे नंबर पर है दीनी एतबार से तैयार होना। पहले से हम टारगेट बना ले, टाइम टेबल बना ले, निजामुल अवकात बना ले। मुझे कौन से वक्त में कौन सी इबादत करनी है, आप आसानी के साथ कर सकेंगे। अगर निजामुल अवकात नहीं बनाया आपने, टाइम टेबल नहीं बनाया, ना आपकी तिलावत वैसी हो सकेगी जैसा आप चाहते हैं, ना आप नमाजें इतनी अहमियत के साथ पढ़ सकेंगे जितनी आप पढ़ना चाहते हैं। ज्यादा वक्त आपका या तो कमाने में लगेगा या सोने में लगेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें रमजान के लिए 3 एतबार से तैयार होना है। इसका वेलकम इस तरह से करेंगे, इसका इस्तकबाल और आओभगत इस तरह से करेंगे, ज़हनी एतबार से भी हम तैयार हो जाए, दुनियावी एतबार से भी हम तैयारी कर ले और दीनी एतबार से भी हम तैयारी कर ले। एक कमजोरी हमारे समाज में, बस मुसलमान ने ये सोच लिया है रमजान खाने पीने का महीना। अब रमजान में प्रोग्राम पर प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी माँ बहनों को बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिलती, वो किचन में से बाहर ही नहीं निकल पाती। इतने पकवान बन रहे हैं, इतनी आइटमें बन रही है। हमारे समाज में आकर अगर कोई बंदा देखे तो ऐसा लगता है कि माह रमजान इबादतों का महीना नहीं है, बल्कि ये माह पकवान है, खाने पीने का महीना। अल्लाह हमें सही समझ नसीब फरमाए। दोस्तों, अपनी माँ बहनों के ऊपर भी तरस खाए, उनको भी जन्नत की तैयारी का मौका दें, उनको भी तिलावत वगैरह का मौका दें। अल्लाह ताला कही सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।